اپنی تحریک کے شعلوں کو بجھا مت دینا، یہ شہیدوں کی امانت ہے، گوا مت دینا۔ ابھی صبح صادق کے نکلنے میں دیر نہیں، لیکن ابھی جلدی میں چراغوں کو بجھا مت دینا۔ آخر تک بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے کہ یہی عیدگاہ کا چوک ہو اور یہی ملتان شہر ہو، جس کا دل چاہتا ہے ہاتھ اٹھائے اور انشاءاللہ کہے کہ اللہ وہ وقت لائے، چوک بھی یہی ہو، شہر بھی یہی ہو، مقام بھی یہی ہو، اور امیر المجاہدین کا خطاب آپ سن رہے ہو۔ کیوں جی؟ ہاتھ پھر اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ آواز نہیں آئی، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ۔ آج امیر المجاہدین تو اس مقام پہ نہیں، ان کی تصویر آپ کے سامنے اسٹیج پہ ہے۔ فرزند امیر المجاہدین تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے۔ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد طلعت سعید صاحب، نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ، آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، حضرت حافظ سعید سے رشتہ کیا۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد طلعت سعید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس میں ملتان کی عوام جس جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ شریک ہیں، میں اس پر اہل ملتان کا اور اس پروگرام میں تمام شرکاء کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر ملتان کے ہمارے ذمہ دار حافظ ابو الحسن محمد حسین حفظہ اللہ کا، کہ جو اس پروگرام کے انعقاد کا ہدف بزرگوں سے جب لے رہے تھے تو جو نقشہ انہوں نے وہاں پر پیش کیا تھا، آج وہ نقشہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کامیابی جو اللہ نے عطا فرمائی، یہ ساری کامیابیاں اللہ کی نصرت اور رحمت کے ساتھ ہی حاصل ہوا کرتی ہیں۔ تو ہم سب سے زیادہ اپنے رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بڑی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، ملتان کی اس ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہونے والوں، میں اللہ پر قسم ڈال کر
یہ امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو کوئی بھی شریک ہوا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آج 2024 کا پاکستان، جس کے اوپر متعدد اطراف سے حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی داخلی سطح پر یا پاکستان کو باہر سے جس انداز سے پریشانیوں اور مسائل میں الجھایا جا رہا ہے، 2024 کے اس موقع پر میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کے دفاع کو ختم نبوت کے دفاع کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ پاکستان کا دفاع ہو یا ختم نبوت کا دفاع، یہ بہت پاکیزہ اور مقدس عبادت کے عمل ہیں۔ اس عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ انہی کو دیا کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اہل اسلام کو مسلمانوں کے جن عقائد سے بڑی تکلیف ہے، ان میں سے عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ آج پاکستانی عوام کو بہت سے حقائق سے لا علم رکھا جا رہا ہے، لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی قسم کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کو انشاءاللہ وہ سارے عزائم جو اسلام دشمنوں اور پاکستان دشمنوں کے ہیں، وہ عزائم ایکسپوز بھی کریں گے، اور اس اعتبار سے من حیث القوم، من حیث الامت، جو ہماری ذمہ داریاں، ہمارے فرائض بنتے ہیں، ان ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس بھی پاکستانی عوام کو دلائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، انگریز نے اس خطے میں بر صغیر کے اندر جو مسلمانوں میں بیداری کی ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی، اس میں تحریک جہاد، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، یہ شہداء کی، مجاہدین کی عظیم الشان جماعت بر صغیر کے اس خطے میں، میرے محترم بھائیوں، جس انداز سے یہ عمل چل رہا تھا اور اس خطے میں مسلمانوں کی بیداری ہو رہی تھی، اس بیداری کو روکنے کے لیے، تحریک جہاد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے، میرے محترم بھائیوں، جو بڑے بڑے منصوبے بنائے، توجہ کیجئے میری بات کی طرف، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انگریز نے بر صغیر میں جو بڑے بڑے منصوبے بنائے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اگر ان کی فہرست بنائیں تو ان میں سے ایک بہت بڑا منصوبہ یہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ قادیانیت کا فتنہ یہود و نصارہ کا پھیلایا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، شیر کی آمد، مرحبا، شیر کی آمد، شیر کی آمد، ایک کھڑے ہو کر استقبال کیجئے شیر کی آمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا محترم بھائیوں، انشاءاللہ ہمارے بزرگ تشریف لا چکے ہیں، وہ گفتگو کریں گے، لیکن چند منٹ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ توجہ سے سنیں گے۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں کی بیداری جو
برے صغیر میں ہو رہی تھی، اس کو ناکام کرنے کے لیے جو بڑے بڑے منصوبے بنائے، ان منصوبوں میں سے ان کا ایک بغل بچہ فتنہ قادیانیت ہے، اور اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرمائے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ یہود و نصارہ ہمیشہ جنگوں کی آگ کو بھڑکانے والے، اللہ تعالیٰ تو اس آگ کو بجھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جہاد فی سبیل اللہ، یہ کفار کی پھیلائی ہوئی آگ کو اور اس دہشت گردی کی آگ کو بجھانے والا ہے۔ آج یہود و نصارہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف یہ بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے۔ آج اہل ملتان آپ کو یہ جاننا سمجھنا ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندیاں یہود و نصارہ کی ہیں، اور ختم نبوت پر حملوں کی باقاعدہ ایک تاریخ ہے، تاریخی پس منظر ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے پہلے جو فتنہ کھڑا ہوا وہ مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جو ختم نبوت پر حملہ